اسلام پلپلے قبول نہیں کرتا. اگر اسلام پلپلے قبول کرتا تو وہ جو پلپلے آئے تھے، وہ جو جناب عبداللہ بن ابی کی صورت میں پلپلے آئے تھے، وہ مقام شوط 1.5 میل ہے مدینہ پاک سے، مقام شوط سے واپس آ گئے تھے. اسلام بندے کھڑکا کے، اور بابا جی کی زبان میں اسلام جنے رکھدا. اسلام وہ پلپلے اور کمزور لوگوں نہیں رکھتا، جڑے دین واسطے جان بھی دین، مال بھی دین، اور ہر صف وچ اگے کھڑے ہو کر آکھن کے ستم کرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم آرام والا دین، سکون والا اور بڑے مزے والا اور فلیکسیبل قسم کا دین، جدھر ہم مڑیں دین بھی ہمارے پیچھے مڑے. دین وہ نہیں ہے جو ہمارے پیچھے چلے، دین وہ ہے جس کے پیچھے ابو بکر، عمر، عثمان و علی چلے ہیں. اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا. دین کے اصول قیامت تک نہیں بدل سکتے. وہ دین کے اصول سیاست کے لیے ہوں، وہ دین کے اصول عبادت کے لیے ہوں، وہ دین کے اصول معاشرت کے لیے ہوں، وہ دین کے اصول تہذیب کے لیے ہوں، وہ دین کے اصول تمدن کے لیے ہوں، وہ دین کے اصول معاشیات کے لیے ہوں. دین کے اصول نہیں بدل سکتے. اگر دین کے اصول کوئی بدلنے آئے گا تو دین اس کو لٹا کے رکھ دے گا. اگر تم نے دین کا اصول اتنے سال بدل کے رکھا تو دین نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اسلام نے تمہیں IMF کا بھکاری بنا دیا. آج پھر تم سود کے خلاف، تم سپریم کورٹ میں اسلامی شرعی عدالت، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے جا رہے ہو. تو یہ یاد رکھنا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف گئے تو پھر یاد رکھنا اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، آج بھی اس ریاست کے سربراہان کے پاس وقت ہے کہ وہ ساری چیزوں سے دامن چھڑا کر حضور کے دین کے اوپر اس ملک کو، جس ملک کو حاصل کیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کے اوپر، آج بھی ان کے پاس وقت ہے کہ وہ اس ملک کو موڑ کر حضور کے دامن کی طرف، حضور کے نظام کی طرف موڑ دیں. ورنہ IMF اور جناب عالمی بینک اور جناب رشیا اور سعودیہ اور جو بھی ممالک ہیں، تمہیں مزید اس قوم کو اور گروی رکھنا پڑے گا، اور اس قوم کی ہر چیز بک جائے گی اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے خلاف کوئی عدالتیں نہیں ہیں. یہ اگر عدالتیں ہوتی تو سود کے خلاف فیصلے کو 20 سال لگتے. اور جس کو وفاقی شرعی عدالت کہہ رہے ہو تم، تو شریعت اس کو کہتے ہیں. شریعت کا تو میں نے کہا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. سپریم کورٹ کون ہوتی ہے شریعت کے فیصلے کو بدلنے والی؟ میں کائنات کا کوئی بھی ہو، شریعت کے مقابلے میں تو ابو بکر و عمر کے سر جھکے ہوئے ہیں، عثمان و علی کے سر جھکے ہوئے ہیں، پاکان امت کے سر جھکے ہوئے ہیں. تو سپریم کورٹ کون ہوتی ہے جو سود کو حلال کہے اور اس ملک کے لیے جائز کہے؟ انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں جب حضور کے غلام اس پورے پلید نظام سے نکال کر حضور کے دین کو غالب کریں گے. اور ہم یہاں بسنے والے طاقتوروں کو کہتے ہیں اس دین کے ساتھ نہ ٹکراؤ. اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے ابو جہل بھی آیا تھا، اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے عتبہ اور شیبہ بھی آئے، اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے وہ مشرف بھی آیا، اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے وہ نواز بھی آیا جو آج اس ملک میں نہیں بھاگ کر باہر بیٹھا ہوا ہے. اس دین کے ساتھ بڑے بڑے جناب مذاق کرنے والے اور ضیاء الحق جیسے بڑے بڑے جناب دین کے ساتھ آئے، وہ باقی نہ رہے. اللہ کا دین آج بھی باقی ہے اور اللہ کا دین قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ جناب ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین ہے ہی اسلام. اس لیے اس کی بنیادوں کے ساتھ نہ چھیڑو. اگر اس کی بنیادوں کے ساتھ چھیڑو گے تو ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی. وہ معاشی طور پر ہو، وہ غیرت کی طور پر ہو، وہ ہر طرح سے تمہارا مقدر بنے گی. اگر آج بھی اپنے آپ کو بچانا ہے تو علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، اقبال اس امت کی، اس قوم کی بچت کس میں ہے؟ اقبال کہتا ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا ہے کہ اگر امت مسلمہ اور یہ قوم دوبارہ عزت چاہتی ہے تو اپنے آقا و مولا کے دامن سے وابستہ ہو جائے. اور کیسے وابستہ ہو؟ غیروں سے دامن چھڑا کر ہو، امریکہ اور نیٹو سے دامن چھڑا کر ہو. یہ نہ ہو کہ سٹیجوں پر بات اور ہو
اور جناب ٹیویوں پر بات اور ہو, قوم کو دکھانے کے لیے بات اور ہو, اور رات کے اندھیرے میں ایمبیسیوں کے چکر لگے اور کہا جائے یہ تو ہمارا ایک دکھانے کے لیے بیانیہ ہے, ورنہ ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہیں. بیانیے وہ نہیں ہوتے کہ جو جناب طاقت دیکھ کر اور جناب قوت دیکھ کر بیانیے بدل جائیں, بلکہ میرے آقا و مولا نے بتایا بیانیے کیا ہوتے ہیں. جب حنین کے موقع پر پاسا پلٹا تو میرے آقا و مولا سفید خچر پر آگے تشریف لائے, اور اب میرے آقا و مولا نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, فرمایا جو جانتا ہے وہ تو جان لے, جو نہیں جانتا میں ہوں نبی, میں آخری نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ بیانیے وہ نہیں ہے جو ذرا طاقت دیکھ کر اور ذرا جناب پریشر دیکھ کر بیانیے بدل لائیں, بلکہ بیانیے تو وہ ہوتے ہیں کہ لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. بیانیہ وہ ہوتا ہے جب پوری امت, پورا کفر کٹھا ہو جائے, ان کے اپنے اور بیگانے بھی کٹھے ہو جائیں, ان کے جناب گماشتے اور میڈیا اور جناب سارا کچھ کٹھا ہو جائے, اور وہ کہے کہ نہیں جی اسلام امن سے پھیلا ہے. تو ایک بابا جی ویل چیئر پر آگے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسلام امن سے ضرور پھیلا ہے, لیکن اسلام غیرت کا درس بھی دیتا ہے. اسلام میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھانے کا درس بھی دیتا ہے. اسلام بدر میں جانے کا درس بھی دیتا ہے. اسلام احد میں جانے کا درس بھی دیتا ہے. اسلام خندق میں جانے کا درس بھی دیتا ہے. مریسی, مستلق, تبوک, جرموک, قادسیہ میں جانے کا بھی درس دیتا ہے. اسلام گھر میں بیٹھنے کے تسبیح پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے, اور جب موقع آ جائے تو پھر تلوار اٹھا کر میدان میں جانے کا حکم بھی دیتا ہے. ومن سب نبیًا ومن سب نبیًا ومن سب نبیًا ومن سب نبیًا من سب نبی. اور اسلام کے امن کا درس دینے کا وقت اور اسلام کے میدان میں آنے کا وقت یہ بھی بابا جی بتا کر گئے ہیں کہ اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو, جب فتح مکہ ہو رہا ہو. پھر کہا جاتا ہے من دخل دار ابی سفیان فہو آمنا, من دخل دار حکیم ابن حزام فہو آمنا. فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. وہ دن ہے جب کہا جاتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب کہا جاتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. لیکن اس موقع کے اوپر بھی غلاموں کا یہ کام نہیں, جو حضور کے امتی ہوں ان کا یہ کام نہیں کہ وہ دشمنوں کو دیکھ کر ڈھیلی بات کریں, بلکہ یہ کہیں الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. جب دیکھیں وہ منظر, وہ آج عمرہ قضا پر میرے آقا و مولا کو روکنے والے, وہ میرے آقا و مولا کو مدینہ مکے کی گلیوں میں ستانے والے, وہ اجریاں پھینکنے والے, وہ بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارنے والے, وہ حضرت سمیہ کے ٹکڑے کرنے والے, وہ حضرت خباب بن ارد کے جسم میں سوراخ کرنے والے, وہ حضرت جناب سمیہ کے ٹکڑے کرنے والے, وہ جناب بلال کو مارنے والے آج سامنے کھڑے ہوں تو پھر یہ نہیں کہ ڈھیلی بات, قال یوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. آج جنگ کا دن ہے, آج تو کعبے میں بھی بندے کاٹ کے رکھ دیے جائیں گے. میں ایک بات کرتا ہوں کہ صحابی نے نیت کی, میرے آقا و مولا نے آپ معافی کا اعلان کر دیا, لیکن ان کے جذبے صادق کی قسم دیکھیں, ان کا جذبہ اٹھانا دیکھیں. جب ابن قتل کی باری آئی صحابی نے منہ سے نکالا تھا کعبے میں بندے مار کے رکھ دیں گے. جب ابن قتل کی باری آئی میرے آقا و مولا نے سب کو معافی دے دی. اب گستاخ رسول کی باری آئی, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کعبے کی دیوار ہے, یہ کعبے کا غلاف ہے, اس کے درمیان رسیاں لٹک رہی ہیں. ابن قتل آپ کا گستاخ وہاں رسیوں کے اندر لٹک گیا ہے, اور رسیوں کے اندر لٹک کے اس نے کعبے کی دیوار اور غلاف کا پناہ لے لی ہے. تو یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اقتلوہ, اس کو وہیں پر قتل کر دو. یہ حضرت سعد بن عبادہ کا وہ جذبہ صادق, کہا تھا نا کہ کعبے میں بھی بندے بڑھ کے رکھ دیں گے, اللہ نے اس طرح پورا کرایا. تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل لبیک میڈیا سیل کو سبسکرائب کریں.